ایک مزیدار سٹوری آئی ہے، اس سٹوری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور نکاح کے لیے کچھ نئی شرائط جو ہیں وہ محکمہ بلدیات کی جانب سے سی ایم کو بھجوائی گئی تھیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ضلع سوات کا ایک گاؤں ہے درخشیل، وہاں پر ایک استاد ہیں، خادم اللہ ان کا نام ہے، اور اس استاد کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہیں ان پر بہت خرچ کیا جا رہا ہے اور مال و دولت لٹائی جا رہی ہے، اور جو لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے وہ اس چکر میں پستی چلی جا رہی ہے، ان کی خواہشات بڑھتی ہیں اور الٹیمیٹلی معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی انسان کسی کی مہنگی شادی دیکھتا ہے اپنے ارد گرد میں، اپنے پڑوس میں، تو وہ ایگزٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی، مختلف لوگوں سے بات چیت کی گئی ہے۔ درخشیل کے اندر سوات کا یہ گاؤں ہے، اور شادی کا طریقہ کار، نکاح کی تقریب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی ہے۔ نکاح کی تقریب کے اندر آج ہم بات کریں گے بارات کتنی ہوگی، حق مہر کتنا ہوگا، مینیو کیا ہوگا اس بارات کا، جہیز، بری اور دیگر جو ساس سسر کے لیے تحائف جو ہیں، اور وہ ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو نکاح کی تقریب ہوگی، اس تقریب کے اندر بارات کتنی آئے گی۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ 200-400 بارات جانا ایک معمولی بات ہے، اور اگر کوئی زیادہ ہائی فائی کلاس ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 1000-1500 بندہ جو ہے وہ ضرور شادی پہ جاتا ہے۔ سیاسی شادیاں اس قسم کی پنجاب کے اندر ہوتی ہیں بہرحال، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس درخشیل گاؤں کے اندر جو طے ہوا ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کے مطابق جو بارات آئے گی وہ 5 گاڑیوں پر مشتمل ہوگی، اور وہ گاڑیاں 5 کاریں ہوں گی، یعنی کہ 25 سے 30 لوگ ہوں گے اگر آپ 4-4 5-5 بندے بھی 5 گاڑیوں کے اندر بٹھاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مختصر سی بارات ہوگی اس نکاح کی تقریب کے اندر، زیادہ بارات نہیں آئے گی۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے حق مہر۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں شادیوں میں حق مہر پر رولا پڑ جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ بارات بھی واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو حق مہر جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دلہا اور دلہن کے جو پیرنٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور حق مہر اتنا رکھا جائے گا جو کہ دلہا دلہن کو دے سکے۔ یہ نہیں کہ 10 لاکھ لکھوا لیا، 20 لاکھ لکھوا لیا، پھر مکان لکھوا لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو حق مہر جو ہے وہ بالکل معمولی سا رکھا جائے گا۔ تیسری چیز، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کھانا، مینیو کیا ہوگا، جو بارات آئے گی اسے کیا سرو کیا جائے گا۔ پاکستان میں، پنجاب میں بے شمار ڈشیں بنتی ہیں، 5-5 6-6 ڈشیں بنتی ہیں، اور پھر کھانا ضائع بھی ہوتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 ڈش جو ہے وہ حکومت کی جانب سے لاگو کی گئی، اور آج کل 1 ڈش ہی چل رہی ہے، مگر اگر کوئی پیسے والا ہو، اثر و رسوخ والا ہو تو اس کی وہ وائلیشن کرتا ہے اور دھڑلے سے کرتا بھی ہے۔ بہرحال اس نکاح پر جو کھانا دیا جائے گا وہ ایک کھجور ہوگی، اور مشروب سے جو ہے وہ تواضع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز سرو نہیں کی جائے گی دلہے میاں اور ان کے براتیوں کو، یہ چیز ہوگی۔ جہیز، دلہے والے دلہن سے کسی قسم کے جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، اپنے تئیں دلہن کے اہل خانہ جو دینا چاہیں وہ دیں گے، اور وہ ایک مناسب سا جہیز ہوگا جتنی کہ اسے ضرورت ہے، کوئی کسی قسم کی لسٹ نہیں تھمائی جائے گی۔ دلہن کا جوڑا ہمیشہ سے ہی سر فہرست رہتا ہے، اس پر بہت بحث ہوتی ہے، لاکھوں میں یہ جوڑا خریدا جاتا ہے۔ اس پر بھی کہا گیا ہے کہ ایک مناسب سا جوڑا خریدا جائے گا، مہنگا جوڑا بالکل بھی نہیں خریدا جائے گا۔ بری کی اگر بات کر لیتے ہیں تو 10 جوڑے دلہن کے بنائے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا جوڑا نہیں بنایا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ سردیوں کے جوڑے، گرمیوں کے جوڑے، اور پھر جرسیاں ہیں، جوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھا جاتا ہے۔ بہرحال صرف 10 جوڑے رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ نیو ایئر کے اندر ایک شب قدر کی ایک رسم ہے۔ اس رسم میں ایک خاص مہینے کے اندر دلہن اپنے میکے جاتی ہے، پھر وہاں پر بہت ساری چیزیں وہ لے کے جاتی ہیں، اور دیگیں پکائی جاتی ہیں، اور پھر وہ بانٹی جاتی ہیں۔ اس فرسودہ رسم کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔
पंजाब में ये एक रस्म होती है ईद, जब इंगेजमेंट हो जाती है दुल्हा या दुल्हन की, तो उसके अहल खाना दुल्हन के दुल्हा को और दुल्हा के दुल्हन को जो है वो तोहफे और कपड़े ईद के तौर पर भिजवाते हैं, चूड़ियाँ भिजवाते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर जब बारात जाती है तो सास और ससुर के लिए तोहफे होते हैं। सास को अमूमन चेन पहनाई जाती है या कांटे पहनाए जाते हैं, और दुल्हा के जो अब्बा होते हैं, जो ससुर होते हैं, उन्हें अंगूठी और घड़ी पहनाई जाती है। ये भी नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसके जो नताइज हैं, अगर कोई नहीं मानता, इस पर मनोअन अमल नहीं करता, तो उसकी सज़ा क्या होगी? तो नाज़रीन, उसकी सज़ा जो है, क्योंकि इस कमेटी को जो चेयर कर रहे हैं वो इमाम मस्जिद हैं और हर गली मोहल्ले से 2 मज़ीद जो असर रसूख वाले उस मोहल्ले के आदमी हैं वो उनके साथ हैं। तो अगर इस चीज़ की, इस शादी एग्रीमेंट की, निकाह एग्रीमेंट की जो वायलेशन होती है, तो इमाम मस्जिद अगर उनके यहाँ कोई मर्ग हो जाता है, फौतगी हो जाती है, तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये पनिशमेंट है। साथ ही साथ निकाह के लिए बहुत ज़रूरी है, सीएम पंजाब ने मंजूरी दे दी है कि दुल्हा और दुल्हन जो है वो ख़त्म नबूवत का जो है वो सर्टिफिकेट देंगे पंजाब के अंदर, उसके बगैर निकाह नहीं होगा। साथ ही साथ जो गवाहान होंगे दुल्हा की तरफ से और दुल्हन की तरफ से, जो कि सिग्नेचर करते हैं कि हमारी मौजूदगी में ये रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हुए हैं, उनका भी ख़त्म नबूवत का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर निकाह नहीं होगा। बहरहाल ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सादगी के साथ निकाह किया जाए और सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा ना किया जाए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए मुश्किलात खड़ी ना की जा सकें। तो ये एक एग्रीमेंट है, मैं साथ चला भी रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। पम्फलेट इसके बांटे गए हैं, लोगों को बताया गया है बाकायदा तौर पर, ताकि कोई इससे महरूम ना रह सके और कल को उज़र ना पेश कर सके कि उसे ये नहीं बताया गया। फिलहाल इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।